أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اے لوگو ایمان والو کونو ہو جاؤ قوامین پورے قائم رہنے والے بالقسط انصاف کے اوپر شہداء للہ سچی گواہی دینے والے ہو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ولو علی انفسکم اگرچہ وہ اپنے خلاف ہو او الوالدین یا والدین کے خلاف ہو والاقربین یا قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہو یکن غنیا یہ کہ وہ غنی ہو او فقیرا یا فقیر ہو فاللہ اولی بہما پس اللہ تعالیٰ زیادہ خیر خواہ ہے تم سے ان دونوں کے لیے فلا تتبعوا الہوی پس نہ تابعداری کرو خواہشات کی ان تعدلوا یہ کہ تم انصاف سے پھر جاؤ وَإِن تَلْوُوا اور تم زبان سے زبان مروڑ کے کچھ اور بیان کر دو او تعرضوا یا اعراض کرو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا بس بے شک اللہ تعالیٰ ہے باخبر اس سے جو تم عمل کرتے ہو یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو ایمان والو آمنوا باللہ دل سے ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ کے اوپر پورا ایمان رکھو اللہ تعالیٰ کے اوپر ورسول اس کے رسول کے اوپر والکتاب الذی اور اس کتاب کے اوپر نزل علی رسولہ یہ ہم نے نازل کی اپنے رسول پر والکتاب الذی اور اس کتاب پر انزل من قبل جو ہم نے جو نازل کی اس سے پہلے ومن یکفر باللہ اور جو کفر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وملائکۃ اس کے فرشتوں کے ساتھ وکتبہ اس کی کتابوں کے ساتھ ورسول اس کے رسولوں کے ساتھ والیوم الآخر اور آخرت کے دن کے ساتھ فقد ضل ضلالا بعیدا تحقیق وہ گمراہ ہو گیا بہت دور کا گمراہ ہونا صدق اللہ مولانا العظیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اے لوگو ایمان والو کونوا قوامین بالقسط اس صورت میں جو کہ کئی احکامات پیچھے بیان ہوئے ہیں اور پھر یہاں پہ پچھلے احکامات کے اوپر ہی مزید روشنی ڈالی گئی ہے اس کو تنویر کہا جاتا ہے یعنی مزید اس کے اوپر روشنی ڈالی گئی ہے کیسے پیچھے تھا کہ گواہی دینی ہے اور سچی صحیح گواہی دینی ہے اسی کے مطابق یہاں پھر بیان کیا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو ایمان والو کونوا قوامین بالقسط ہو جاؤ تمام کے تمام معاملات میں قوامین پورے قائم رہنے والے مضبوطی سے قائم رہنے والے ثابت قدم رہنے والے بالقسط انصاف کے اوپر انصاف ٹھیک کرنا انصاف کے اندر کسی قسم کا کوئی بھی نقصان یا کسی کو فائدہ نہیں پہنچانا ہے بلکہ بالکل ٹھیک انصاف کرنا انسان میں کسی قسم کا کوئی بھی کجی نہیں کرنی ہے شہداء للہ اور گواہی کس کے لیے دینی ہے للہ اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے گواہی دینی ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے گواہی دینی ہے اور اگر انسان غلط گواہی دے گا ذہن میں رکھنا اللہ کے ہاں پہنچنا بھی ہے اگر صحیح گواہی دے گا اس کے اوپر اس کو ثواب ملے گا اگر غلط گواہی دے گا تو اللہ کے ہاں جا کے اس کا جزا بھی سزا بھی سارا کچھ ہوگا ولو علی انفسکم اب جو انسان کسی کے خلاف گواہی دے رہا ہے اب وہ جس کے خلاف گواہی دے رہا ہے وہ اس کے تین حالتیں ہوتی ہیں یا تو وہ اس کا اپنا رشتہ دار ہوتا ہے یا تو پھر چودھری ہوتا ہے جس کے مال سے اس کا ڈر ہے چودھری ہے میرا کا بعد میں کام نہ خراب کرے یا تیسرا پھر ہوتا ہے وہ کوئی غریب ہے جس کے خلاف گواہی دے رہا ہے اس سے ڈرتا ہے اگر میں نے گواہی دے دی اس کا نقصان ہو جائے گا تو تین حالتوں میں انسان گواہی دیتا ہے تو تینوں حالتوں میں انسان گواہی میں کچھ نہ کچھ رد و بدل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے اللہ نے اسے منع فرما دیا ہے وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ اگر وہ تمہارے اپنے بھی خلاف ہو پھر بھی گواہی ٹھیک دینی ہے تمہارے اپنے خلاف بھی ہو اور وہ اپنے کیا ہیں او الوالدین یا والدین کے خلاف گواہی ہو والدین سے بڑھ کے بھی انسان کا قریبی کوئی ہو سکتا ہے بھلا والدین کے خلاف گواہی ہو پھر بھی ٹھیک گواہی دینی ہے وہاں پہ گواہی غلط نہیں دینی کسی کی رعایت کرتے ہوئے جھوٹ نہیں بول دینا ہے اللہ کل قیامت کے دن ضرور پوچھے گا ذہن میں رکھنا
یا والدین کے خلاف ہو، والاقربین یا قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہو، اگر وہ گواہی دینی پڑ گئی تو تمہیں سارا پتہ ہے، گواہی چھپانی نہیں، پھر گواہی دینی ہی دینی ہے اور سچی گواہی دینی ہے۔ ان یکن غنیا او فقیرا، یا وہ مالدار ہو، چودھری ہو، او فقیرن یا پھر فقیر ہو۔ چودھری ہو مطلب تمہیں اس کے مال سے ڈر لگتا ہے کہیں بعد میں نقصان نہ پہنچائے، یا تم چاہتے ہو کہ چودھری ہے جو اس کو فائدہ پہنچا دیتا ہوں، بعد میں میرے کام آئے گا، اپنا دماغ میں سوچ لینا۔ یا پھر او فقیرن، یا فقیر آدمی نظر آ رہا ہے آگے جس کے خلاف گواہی دینی ہے، اگر گواہی دے دی وہ پس جائے گا، وہ کام اس کا خراب ہو جائے گا تو جھوٹی گواہی دے دے وہاں پہ، ایسا نہیں ہے۔ وَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا، ان مالداروں کے لیے یا غریبوں کے لیے جتنا خیر خواہ اللہ ہے اتنا کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ تم گواہی جھوٹی دے کے ان کی خیر خواہی کرنا چاہتے ہو، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تم سے زیادہ خیر خواہ ان کا، تم سے زیادہ اللہ ان کی بھلائی چاہتا ہے، لیکن چونکہ انہوں نے کام خراب کیا ہے ان کو سزا بھی ملنی چاہیے۔ تو گواہی بالکل ٹھیک ٹھیک دینی ہے، گواہی میں کسی قسم کی رد و بدل نہیں کرنا ہے۔ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ، بس تم اپنی خواہشات کے پیچھے نہ لگ جانا، خواہشات کی پیروی نہیں کرنی ہے، خواہش جو دل میں آ رہا ہے اس کے مطابق کرتے چلے جا رہے ہو۔ أَن تَعْدِلُوا، یہ کہ تم اس کو گواہی دینے کو ناپسند کرتے ہو یا پھر گواہی دینے سے منہ موڑ لیتے ہو، دونوں معنی اس کے کیے جا سکتے ہیں، یعنی گواہی دینے کو ناپسند کرتے ہو یا پھر گواہی دینے سے منہ موڑ لیتے ہو، یہ دونوں ہی کام ٹھیک نہیں ہے۔ وَإِن تَلْوُوا، اور اگر تم اس کو بیان کرنے سے زبان کو کوئی اور کی طرف کھینچ کے لے جاؤ، مطلب جھوٹ بیان کر دو، گواہی اس کے خلاف تھی اس کے حق میں پیش کر دو، او تعرضوا، یا گواہی بالکل دو ہی نہ، اعراض کر کے بیٹھ جاؤ میں تو گواہی دوں گا ہی نہیں، گواہی کو چھپا لو، پتہ ہے جان بوجھ کے نہیں گواہی دے رہا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، آگے دھمکی امیز الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ ہر وقت ہر کسی کے ہر عمل سے باخبر ہے۔ جو بھی انسان جیسا بھی عمل کر رہا ہے ہر وقت انسان کے عمل سے کیا ہے، اللہ تعالیٰ باخبر ہے۔ لہٰذا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو، آمنوا باللہ، سچا ایمان لے کے آؤ، دل سے ایمان لے کے آؤ، پورا ایمان رکھو اللہ تعالیٰ پر، ورسولہ، اس کے رسول پر، والکتاب الذی، اور اس کتاب پر، نزل علی رسول، جو ہم نے نازل کی اپنے رسول پر، یعنی قرآن کریم پہ ایمان رکھو، والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس سے پہلے جتنی کتابیں ہیں ان کے اوپر بھی ایمان رکھنا ہے۔ ان کے اوپر ایمان رکھنے کا مطلب کیا ہے کہ قرآن کے اوپر ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ عمل قرآن کے مطابق کرنا ہے، قرآن کے مطابق قرآن کے اوپر ایمان رکھنے کا مطلب کیا ہے، اس کے مطابق عمل اس کے مطابق کرنا ہے۔ اور پچھلی کتابوں کے اوپر ایمان رکھنے کا مطلب اور ہے، وہ یہ ہے کہ اس کو اللہ کی طرف سے ہونے کے اوپر ایمان رکھنا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے کتاب ہے، لیکن عمل قرآن کے مطابق کرنا، عمل ان کے مطابق نہیں کرنا ہے۔ بات سمجھ میں آئی کو نہیں آئی؟ یعنی پچھلی کتابوں کے اوپر ایمان رکھنے کا مطلب کیا ہے کہ ان کو یہ ماننا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ کیا ماننا ہے؟ یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے، منزل من اللہ، یعنی اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ باقی عمل وہ قرآن کے مطابق کرنا ہے، چونکہ قرآن ہمارے لیے دستور زندگی بن کے آیا ہے۔ آگے ہے وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، جو انسان اللہ کا، فرشتوں کا اور کتابوں کا، رسولوں کا، قیامت کے دن کا انکار کرتا ہے، مانتا نہیں ہے، جھٹلا دیتا ہے، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اللہ نے فرمایا وہ دور کی گمراہی میں چلا گیا ہے، وہ گمراہی کے نچلے درجے میں چلا گیا ہے۔ انسان بہت زیادہ گمراہ ہو جاتا ہے جب اللہ تعالیٰ کا انکار کر دے، فرشتوں کا انکار کر دے، اس کی کتابوں کے اوپر عمل نہ کرے، مانے نہ، اس کے اوپر ایمان نہ رکھے، رسولوں کے اوپر ایمان نہ رکھے، قیامت کو نہ مانے، قیامت کا انکار کر دے، ایسا انسان بہت دور کا گمراہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس چیز سے محفوظ رکھے۔